السلام علیکم پاکستان زندہ باد ناظرین، میرا نام محمد ناصر بٹ ہے۔ آج پاکستان کی جتنے بھی ٹیلی ویژن سکرینز ہیں آپ ان پر دیکھ سکتے ہیں اسحاق ڈار جو کہ سابق وزیر خزانہ ہیں، ان کے انٹرویو کو زیر بحث لایا جا رہا ہے سوشل میڈیا، اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جو سیاسی حلقے ہیں وہاں پر جو سابق وزیر خزانہ ہیں ان کے انٹرویو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ سابق وزیر خزانہ کی جانب سے CNN کے جو پروگرام تھا ہارٹ ٹاک، ان کو انٹرویو دیا گیا، وہاں بات کی گئی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، موجودہ حکومت پر تنقید کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ انتخابات کے حوالے سے دھاندلی کے ایک بار پھر الزامات لگائے گئے ہیں، اور حکومت پر باقاعدہ ایک الزام لگایا گیا ہے کہ ان کو پشت پناہی حاصل ہے فوج پاکستان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے فوج پاکستان پر بھی سیاسی ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ چونکہ پروگرام انگلش میں تھا، میں آپ کے ساتھ میں نے محنت کی ہے، میں آپ کے ساتھ ان کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیا کیا سوالات ہوئے، اور سابق وزیر خزانہ اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے سمدھی جناب اسحاق ڈار صاحب نے کیا جواب دیا، اور اصل میں انٹرویو میں ہوا کیا ان کے اس ساری صورتحال میں ان کے معاملات تھے۔ سب سے جو پہلا سوال تھا وہ جو اینکر تھے ان کی جانب سے یہ کیا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب آپ پاکستان میں اشتہاری اور مطلوب ہیں، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ قانون سے بچنے کے لیے تو آپ لندن نہیں آئے، جس پر اسحاق ڈار فرماتے ہیں نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، میرے خیال میں آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے واقف ہیں، اور کہا انہوں نے کہ جی گزشتہ 73 برسوں کے دوران مختلف آمریت کے ادوار میں کرپشن کے بیانیوں کو بار بار استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اس مرتبہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پوشیدہ آمریت ہے، ایک جوڈیشل مارشل لا ہے۔ جی یہ جواب تھا آپ کے سابق وزیر خزانہ سے۔ اس کی جانب ہم ایک اور سوال کے حوالے سے بات کریں تو پھر یہ پوچھا گیا اینکر صاحب سے کہ جی آپ کی اور آپ کے خاندان کی کل کتنی جائیدادیں ہیں، بڑا اہم سوال پوچھا گیا جی، جس پر فرمایا گیا کہ میں شفافیت پہ بلیو رکھتا ہوں، میں نے اپنے تمام اثاثے اپنے گوشواروں میں ظاہر کیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس صرف ایک پراپرٹی ہے، پاکستان میں میرا ایک گھر ہے جس پر موجودہ حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اینکر کی جانب سے اسی سوال کے جواب میں ایک اور سوال پوچھا گیا کہ جی خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کی دبئی اور لندن میں جائیدادیں ہیں، کیا آپ اور آپ کے خاندان والوں کے پاس صرف ایک ہی پراپرٹی ہے؟ جس پر اسحاق ڈار فرماتے ہیں کہ یہ الزامات درست نہیں، میرے بچوں کا صرف ایک ولا ہے جو ان کی ملکیت ہے۔ اس پر اسحاق ڈار نے یہ بھی بتایا کہ جی میرے بچے آزاد ہیں، وہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، اور وہ 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اپنی بھی پراپرٹیز ہیں۔ اچھا، اب اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے تفتیش سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، جی پاکستان واپس آنے کے بارے میں جب سوال کیا گیا ان سے کہ جی آپ تقریباً 3.5 سال سے آپ لندن میں ہیں، ان کے وکلاء پاکستان میں مقدمات کو دیکھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی انسانی حقوق پاکستان میں کہاں ہیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی نیب کی حراست میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، درجنوں لوگوں کو اب تک نیب کی حراست میں مارا جا چکا ہے۔ یہ بڑا سنگین الزام ہے جی اسحاق ڈار کی جانب سے نیب پر کہ جی زیر حراست جو وہاں پر لوگ ہیں، جن میں مریم نواز بھی باقاعدہ وہاں پر رہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف، بلکہ بڑی بڑی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان رہنما ہم نے دیکھے نیب حراست میں رہے، ان کی جانب سے ہمیں اب تک کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن ان کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے۔ اب یہ بھی جب اینکر صاحب نے یہ پوچھا کہ جی ان تمام تر معلومات میں تصدیق کتنی ہے، تو اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ جی آپ گوگل کر سکتے ہیں، اس ادارے کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میرے اثاثوں سے متعلق ساری معلومات ٹیکس دستاویزات میں درج ہیں، اور یہ پتہ نہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کچھ الگ ہے، نواز شریف سویلین بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ فرمانا تھا جی اسحاق ڈار صاحب کا۔ اس پر اینکر نے ایک اور سوال کیا کہ جی نواز شریف اور آپ سزا یافتہ ہیں اور علاج کی غرض سے لندن میں ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں،
آپ دونوں کی ساکھ کیا ہے، جس پر جو سابق وزیر خزانہ تھے جی ان کی جانب سے یہ فرمایا گیا کہ عمران خان کی حکومت کی کیا ساکھ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی دنیا دھاندلی اور چوری شدہ انتخابات دیکھ کر باقاعدہ اس کا اعتراف کر رہی ہے، اور ہم نے تجربہ کیا ہے سن 2018 میں رائما کے تمام جائزوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ مسلم لیگ نواز جیت جائے گی، لیکن مبصرین اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے انہیں تاریخ کے بدترین انتخابات قرار دیا۔ یہ سب کو معلوم ہے ہم سے الیکشن چرایا گیا، جس پر اینکر نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی یورپی یونین مانیٹرنگ جو ٹیم تھی انہوں نے اپنی رپورٹ میں الیکشن کے دوران کچھ مخصوص جو جگہیں تھیں وہاں پر تمام جماعتوں کی جانب سے خلاف ورزیوں کا ذکر کیا تھا، لیکن اوورال جو باقاعدہ یورپی یونین مانیٹرنگ ٹیم تھی انہوں نے ان انتخابات کو قابل اعتماد قرار دیا تھا۔ اس کے بعد اینکر نے باقاعدہ ان کو رپورٹس بھی دکھائیں اور کہا کہ جی اگر آپ چاہیں تو آپ ان رپورٹس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی ہم تو بس جو ایک آزاد اور انتہائی قابل احترام ادارہ ہے اس کی رپورٹ ہی آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور فوفن کے حوالے سے جی بات ہوئی، نیٹ ورک جو ہے عالمی سطح پر کام کر رہا ہے، اس کے مطابق الیکشن کو چرایا گیا ہے، قبل از وقت دھاندلی ہوئی، نیب کا استعمال کر کے ہماری جماعت سے الیکٹیبلز اور پی ٹی آئی میں دھکیلے گئے جو جن کا تعلق نون لیگ کے ساتھ تھا، اور آر ٹی ایس سسٹم بھی رک گیا اور اسے کئی گھنٹوں تک بند رکھا گیا، یہ الزام لگایا جی اسحاق ڈار صاحب نے۔ ایک بار پھر سے اینکر نے ان سے پھر سوال کیا کہ کیا پاکستان قانون کے عمل درآمد کے لیے واپس جائیں گے، تو اسحاق ڈار نے جواب دیا کہ جی بالکل وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمام اداروں کو پاکستان کے آئین کی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ اسحاق ڈار نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا اور یہ بھی کہا کہ جی ہم اس سے بہت خوش ہوں گے ایسا وزیراعظم جو ڈی جی ایف آئی اے کو احکامات دے کارروائی کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے خلاف۔ اور یہ بھی انہوں نے سوال کیا جی کیسی گورننس ہے، جاؤ انہیں گرفتار کرو، ناموں کی فہرست دے کر کہے وزیر اعظم ایک ڈی جی ایف آئی اے کو کہ جی تمام تر سیاسی جماعتوں کے مخصوص نام دے کر کہا جائے کہ ان کو گرفتار کرو، تو یہ کیسی گورننس ہے جی؟ یہ سوال تھا سابق جو وزیر خزانہ تھے ان کی جانب سے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جی اہم سوالات کیے گئے، جن میں جو سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی ایسے وقت میں جب نواز شریف جو ہیں آرمی چیف جنرل قمر شریف پر ہزاروں لوگوں کے سامنے ویڈیو لنک پر کہہ چکے ہیں کہ جی جنرل باجوہ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی اور وزیر اعظم کے عہدے سے ان کو ہٹانے کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جو معاشی بدحالی ہے اس کے بھی ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں۔ یہ الزامات وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف ہزاروں لوگوں کے سامنے ویڈیو لنک کے خطاب پر لگا چکے ہیں، اور اس کے بارے میں ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ ایک حقیقت ہے، ایسا بالکل ہوتا ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ڈیپ سٹیٹ کے بارے میں بھی ذکر کیا اور کہا کہ جی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ ہی ایسا کرتی ہے۔ ہیلری کلنٹن بھی ڈیپ سٹیٹ سے متعلق پاکستان کی مثال دے چکی ہیں۔ پاکستان جو ہے اس میں ڈیپ سٹیٹ کے حوالے سے جو معاملہ تھے وہ ڈان لیگ سے شروع ہوئے۔ نواز شریف جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں، کیا اس سارے معاملے میں کوئی برائی ہے؟ برطانیہ بھی تو جمہوریت اور جمہوری اقدار کی حمایت کرتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ تو ہمارا ساتھ دیں گے۔ جس پر اینکر نے کہا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج اور آرمی چیف پاکستان میں جمہوری جو عمل ہے اس کو کمزور بنا رہے ہیں؟ جس پر اسحاق ڈار نے کہا کہ جی عالمی رپورٹس تو یہی کہہ رہی ہیں، صرف ہم نہیں کہہ رہے۔ اور اس کے بعد جناب فوج کے حوالے سے مزید اظہار خیال کیا جی اسحاق ڈار صاحب نے، اور کہا کہ جی پاکستانی فوج کا پورا ادارہ جو ہے ہم اس کی بات نہیں کریں، ہمیں کچھ افراد کی بات کرنی ہوگی، ہمیں کچھ افراد کے حوالے سے بات کرنی ہوگی۔ اور یہ بھی کہا کہ جی یہ پورے ادارے کی بات نہیں ہو رہی، ہمیں اس میں فرق کرنا ہوگا، اور کچھ لوگوں کی خواہش اور منصوبہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں مارشل لاء لگاتے ہیں۔ جناب اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف باجوہ جو ہیں ان کی قیادت کے حوالے سے مزید وضاحت کے لیے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ جمہوری عمل کو کمزور بنا رہے ہیں، جس پر سابق وزیر خزانہ نے فرمایا کہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے تو بغیر کسی شعبہ کے اب یہ ثابت ہو چکا ہے، کوئی تو منصوبہ بندی کر رہا ہے، یہ ہم نہیں پاکستان کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں۔ اگر نواز شریف کے اداروں اور ڈیپ سٹیٹ سے مسائل نہ ہوتے تو وہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے، وہ ایسا کیوں کہیں گے؟ یہ تمام ترجیح سوالات تھے جو آج CNN کے پروگرام جو تھا ہارٹ ٹاک، جس میں
جو اینکر تھے انہوں نے سوالات کیے سابق وزیر خزانہ اور جو وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں جی 3 دفعہ نواز شریف صاحب ان کے سمدھی انتہائی اہم شخصیت مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق تھا، آج ان سے جب یہ سوالات کیے گئے اور انہوں نے آگے سے بڑے بلنٹ انداز میں جناب اپنی جائیداد کے حوالے سے جو ان پر کیسز تھے ان سے انکاری ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان فوج پر انتہائی سنگین الزامات لگائے، ڈیپ سٹیٹ کا پاکستان پر الزام لگایا، جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انتخابات کو ایک بار پھر سے جو رگڈ ہونے کا الزام لگایا جی کہ پاکستان میں انتخابات جو تھے وہ چوری شدہ تھے۔ میرا مقصد آج کی یہ ویڈیو بنانے کا یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ سابق وزیر خزانہ کے انٹرویو میں آخر ہوا کیا، کیونکہ پاکستان میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ہر طرف آپ کو آج وزیر خزانہ جو سابق ہیں ان کی جو انٹرویو ہے اس حوالے سے بات ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن آج میں آپ کو ٹرانسلیشن کے بعد بتانا چاہ رہا تھا کہ آج کیا کیا سوالات ہوئے، کیا کیا جواب دیے۔ اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔